एपिसोड 17। कायद आज़म ने वक्त ज़ाया किए बगैर बहरी तागानियों की तरफ अपना एलची रवाना कर दिया और कहलवा भेजा कि अगर वो गैर मशरूत हथियार डाल देंगे तो उन्हें जान की अमान मिल जाएगी, वरना उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस दौरान रुका हुआ काफिला दरे से मैदान की तरफ चल पड़ा था। जो लोग मैदान में पहुंच गए थे वो अपने खैमे नस्ब कर चुके थे और जो पहुंच रहे थे खैमे नस्ब करते जा रहे थे। कई मकामात पर आग जलाकर देगे चढ़ा दी गई थी और खाने की तैयारियां की जा रही थी। खैमा गांव में एक बार फिर कहकहे और नगमे सुनाई देने लगे। हर आसूरी खुश था कि उसे बड़े अरसे के बाद खूनरेजी और लूटमार का मौका मिलने वाला है। उन्हें अपनी फतह का पूरा यकीन था, क्योंकि देवता ओबी ने कायद आज़म को उसकी बशारत दे दी थी। सिर्फ मैं और शायद उस्ताद में ऐसे दो अफराद थे जिन्हें यह खदशा था कि कहीं आसूरियों को लेने के देने ना पड़ जाए। एलची अभी वापस नहीं आया था और उसकी वापसी का इंतजार करते हुए शाह तंबूर ने अपने शाही खैमे में एक महफिल मुनक्किद कर डाली थी, जिसमें मुझे भी मदऊ किया गया था। लेकिन मैं सबसे पीछे बैठा है तमाशा बड़े गौर से देख रहा था। कायद आज़म बहुत खुश था और बार बार ब्रूस पी रहा था। बज़ाहिर मुझे उसमें दीवानगी के दौरे की अलामत दिखाई ना दी, लेकिन मेरा ख्याल था कि सादिया का अंदाजा ठीक ही होगा। वो एक बार फिर चीखने चिल्लाने और मासूम नौशबाब बच्चियों पर सितम ढाने लगेगा। उस वक्त भरपूर तफरी का ख्वाहिशमंद था। चनाचे नाचने वाली लड़कियों के अलावा शोबदाबाजी बुलाए गए थे और मारनो भी मुख्तलिफ करतब दिखा रहा था। कायद आज़म के मरगूब तरबूज, जिन्हें दूर दराज इलाके से लाया और बर्फ में दबा कर रखा जाता था, काफी तादाद में उसके करीब रखे थे। आज मारनो घोड़ों के बजाय तरबूज की जुबान में शाह तंबूर से सदा कर रहा था कि हुजूर अपने दांत मेरे नरम नरम गूदे में गाड़ दीजिए। इस दौरान मारनो ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और मैं सोच रहा था कि जब शाह तंबूर के लिए नौखेज लड़कियां तलाश की जाएंगी तो उसकी तांती लीड जमा करने वालों के दरमियान हमेशा की तरह इस बार भी महफूज रहेगी। कायद आज़म को कहकहे लगाते देखकर सादिया, जो हस्ब मामूल उसके करीब बैठी थी, अपने भाई की तरफ झुकी और उसके कान में कुछ कहने लगी। शाह तंबूर ने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और सादिया की बात सुनने लगा। मैं समझ गया कि वो उसे क्या कह रही है। इतने में कायद आज़म ने उंगली के इशारे से मुझे पास बुलाया तो मेरे आसाब खिंच से गए, मगर मैं अपने हवास पर काबू रखते हुए आगे बढ़ा। खादिम हाजिर है आलीजा। कायद आज़म ने अपनी वाहिद आंख सुकेड़कर मेरी तरफ गौर से देखा, फिर घुटने पर हाथ मारकर कहकहा लगाते हुए बोला, तुम और हमारे खादिम? हमारा ख्याल था तुम हमारी हमशीरा के खादिम में खास हो। ये बताओ, तुमने उस खिदमत के दौरान में क्या महसूस किया? आखिरी फिक्रे पर उसकी आंख से नफरत झलकने लगी और मुझे यूं लगा जैसे मैं कांच के कच्चे फर्श पर चल रहा हूं जो जरा से दबाव से किरची किरची हो जाएगा। मैं दोबारा सर खम करते हुए बोला, खादिम का काम, खादिम का काम सिर्फ खिदमत बजा लाना होता है आलीजा, अपने एहसासात का ख्याल रखना नहीं। कायद आज़म ने एक बार फिर कहका लगाया तो उसके खुशामदी भी हंसने लगे, मगर जो ही कायद आज़म ने अपना हाथ बुलंद किया कहकहे थम गए और सुकूत छा गया। सुनो लोगों, हमारी बहन ने हमसे क्या दरख्वास्त की है और हम इसका क्या जवाब देना चाहते हैं। गौर से सुनो। हमारी बहन की ख्वाहिश है कि हम सरफरोश को आज़ाद कर दें और इसके गले से तौक निकलवा दें। तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? इस पर लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, मगर किसी ने भी खुलकर इजहार ना किया। कायद आज़म ने फिर अपना हाथ बुलंद किया। अभी अभी हमारी हमशीरा ने हमसे एक और दरख्वास्त भी की है, क्या तुम वो भी जानना चाहते हो? इरशाद, इरशाद। उसके दरबारी चिल्लाए। सादिया चाहती है कि जब सरफरोश आजाद हो जाए तो वो इसे अपना शौहर बना ले, लेकिन कोई आसूरी शादी किसी गुलाम से शादी नहीं कर सकती। क्या ख्याल है तुम लोगों का? मैंने रुस्तम और मारनो का रद्द-ए-अमल देखने के लिए उन पर निगाह डाली। उन्होंने पहले तो एक नजर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुझे देखा, लेकिन मैं उनके चेहरों से कुछ भी ना पढ़ सका। खैमे में मौजूद अफराद की सरगोशियां भिनभिनाहट की तरह महसूस हो रही थी। हर आदमी मेरी या सादिया की तरफ देख रहा था। मैंने शाह तंबूर की जानिब देखा तो मुझे उसकी वाहिद आंख में दीवानगी की शैतानी चमक उभरती नजर आई। वो किसी बनमानस की तरह अपने भद्दे दांत निकोसते हुए गुर्राया, हम तुम्हारे गले से गुलामी का तौक उतरवा देंगे सरफरोश, और इस शादी की इजाजत भी दे देंगे, मगर उस वक्त जब हम बहरी तागानियों का शहर फतह कर लेंगे और इसे फतह करने में तुम एक अहम किरदार अदा करोगे। हम तुम्हें जंग में हिस्सा लेने के लिए अपनी फौज को एक बड़ा ओहदा देने को तैयार हैं। मैंने सर झुकाते हुए कहा, आपकी मैं बेपाया इनायत का शुक्रगुजार हूं जहां पना, और आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मैं जान की बाजी लगाने से भी दरेक नहीं करूंगा। कायद आज़म ने सादिया की तरफ इशारा किया, तुम्हें हमारी ही नहीं हमारी बहन की तवक्कुआत पर भी पूरा उतरना है। हम जानते हैं, बल्कि हमें मुसलसल बताया जा रहा है कि तुम एक बहादुर जंगजू हो। हमने तुम्हें अपने सूरमा पारस को मगलूब करते भी देखा है, और खास तौर से आका जलाली की हलाकत आज भी हमारे लिए नाकाबिल यकीन है। हो सकता है तुम वाकई बहादुर जंगजू हो, लेकिन इसका सही अंदाजा कल मैदान जंग में हो सकेगा। आपने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया शहंशाह मुअज़्ज़म। कायद आज़म की बात पर रुस्तम ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, लेकिन मैं आपसे दरखास्त करता हूँ इसे मेरे और मेरे आदमियों के दोष बदोश लड़ने की इजाजत दी जाए। मैं इसे आपके इरशाद के मुताबिक अहम ओहदा देने के साथ साथ एक ऐसा अहम फरीजा भी सौंपूंगा जो इससे पहले सरफरोश ने कभी अंजाम नहीं दिया होगा। हम तुम्हारी दरखास्त कबूल करते हैं। हमारा ख्याल है कि ये बदबख्त बहरी तागानी जंग किए बगैर हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन अगर उन्होंने हथियार डाल दिए तो हम सरफरोश को आजमाने का कोई और मौका ढूंढ निकालेंगे। हमारा बहनोई बनने के लिए इसे साबित करना पड़ेगा कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है।
میں سمجھ گیا کہ خادم اعظم مجھے میدان کارزار میں لڑتے ہوئے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ سعدیہ بھی اس کی چال سمجھ گئی تھی۔ وہ اب تک تعجب اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ شاہ تنبور کی طرف جھکی اور شیریں لہجے میں بولی، آپ ایک بات بھول گئے برادر عزیز۔ ہم کیا بھول گئے؟ جلدی بتاؤ۔ سرفروش کے بدلے میں ملنے والا تاوان، تاوانی سے عظیم آدمی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ جنگ میں مارا گیا تو آپ تاوان سے محروم رہ جائیں گے۔ خادم اعظم نے بھویں اچکاتے ہوئے اور گھٹنے پہ ہاتھ مارتے ہوئے سعدیہ سے کہا، اس کے تاوان والی بات تو سرے سے ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی۔ پھر جب ہم یہ شہر فتح کر لیں گے تو فصیل کی دوسری طرف سفر کرتے ہوئے بآسانی توپ والے تاغانیوں تک پہنچ جائیں گے، تب ان کی ہر چیز ہماری ہوگی، اس لیے ہمیں تاوان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو تم ناقص العقل عورت ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھ سکی، یہ ہے کہ تاوان تو غلام کے عوض وصول کیا جاتا ہے، جنگجو اور بہادر بہنوئی کے بدلے میں نہیں۔ پھر وہ دربار میں موجود اپنے حواریوں سے مخاطب ہوا، کیا آسوری رسم و رواج اپنے بہنوئی کو بیچنے کی اجازت دیتے ہیں؟ زور سے جواب دو۔ نہیں عالم پناہ، بالکل نہیں۔ حواریوں نے بیک زبان نعرہ لگایا۔ اتنے میں خادم اعظم کا ایک عہدیدار خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ پوٹلی کسی کپڑے یا رومال کی نہیں بلکہ شاہی خریدا تھا۔ بکتے کیوں نہیں؟ ایلچی کیا خبر لایا ہے؟ خادم اعظم گرج اٹھا۔ عہدیدار نے سر خم کیا اور وہ پوٹلی خادم اعظم کے سامنے رکھ کر کھول دی۔ اس پوٹلی میں ایلچی کا بریدہ سر تھا۔ خادم اعظم اسے گھورتا رہ گیا۔ اس کی اکلوتی آنکھ کی پتلی تیزی سے گردش کرنے لگی، چہرے پر تشنج سسا گیا اور اس کے منہ سے غرانے کی آوازیں نکلنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے پنجے اپنے سینے میں گاڑ دیے اور قالین پر گر کر لوٹنے لگا۔ اس کی باتیں کفالود ہو گئی۔ پھر وہ قالین کے سرے کی طرف کھسکا اور اسے اٹھا کر چبانے لگا۔ خادم اعظم شاہ تنبور پر دیوانگی کا شدید دورہ پڑ چکا تھا۔ سب خاموش کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ قالین کا کونا چبانے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہا تھا۔ ماردوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لکڑی کا ایک گول ٹکڑا خادم اعظم کے منہ میں دے دیا اور وہ قالین کے بجائے اسے چبانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے دیکھا لکڑی کے اس ٹکڑے پر پہلے سے دانتوں کے نشان موجود تھے۔ اتنے میں 4 سیاہ فام غلام آئے اور شاہ تنبور کو اٹھا کر چلے گئے۔ رستم نے اسی وقت سپاہ کو میدان میں صف آرا ہونے کا حکم دے دیا تھا اور وہ رات بھر شہر فصیل کے سامنے والے میدان میں جمع ہوتے رہے تھے تاکہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی حملے کا آغاز کر دیں۔ رستم نے قلب کے دستوں کی کمان سنبھال لی تھی اور مجھے اپنے دائیں ہاتھ رکھا تھا۔ رات بھر وہ مصروف رہا تھا اور اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ پھٹے جب آسوری سپاہ صف آرا ہو گئی تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے ہدایات دینے کے بہانے سپاہیوں سے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ یہ شادی کا کیا چکر ہے سرفروش؟ کیا تم نے اور سعدیہ نے میرے خلاف کوئی سازش کی ہے؟ اس وقت ہم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار کھائی کے قریب سے گزر رہے تھے، لیکن ستاروں کی روشنی میں نے بھی اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ لی تھی جو مجھ پر مرتکز تھی۔ وہ میرے جواب کا منتظر تھا اور میرے تاثرات سے اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ میں اسے سچ بتاتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں۔ میں نے اسے سعدیہ کا منصوبہ بتا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت چالاک عورت ہے اور اس نے اچھا منصوبہ بنایا ہے، لیکن وہ ماردوں کو خادم اعظم پر قاتلانہ حملے کے لیے کیوں کر مجبور کر سکتی ہے؟ ماردوں کی کون سی رغبت تھی اس سے؟ وہ اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے بڑبڑایا۔ اگرچہ میں مارنوں کی کمزوری سے آگاہ ہو چکا تھا مگر میری سمجھ میں نہ آیا کہ سعدیہ اس کمزوری سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتی ہے کہ مارنو اس کے حکم کی تعمیل ضرور کرے گا۔ تم ان باتوں پر دماغ سوزی نہ کرو، میں پہل کروں گا۔ میرے آدمی اشارے کے منتظر ہیں، اب اس کام میں تاخیر بہت خطرناک ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا منصوبہ وہی ہے جو تم نے مجھے بتایا تھا؟ ہاں، اب اس پر عمل کرنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ خادم اعظم پر دورہ پڑ چکا ہے۔ جب تک ہم اس شہر پر قبضہ کریں گے تب تک اس کی حالت اور بھی غیر ہو جائے گی۔ فتح کا جشن مناتے ہوئے اپنے حواسوں میں نہیں ہوگا۔ تم تیار ہے نا؟ میں تیار ہوں، مگر سعدیہ کا کیا ہوگا؟ سعدیہ کا کیا ہوگا؟ اسے بھی موت کا جام پینا پڑے گا سرفروش۔ سانپ کو مار کر سپولیا کو چھوڑ دینا عقل مندی نہیں ہوتی۔ جب تک وہ زندہ رہے گی میں حکمراں نہیں بن سکتا، اس لیے اس کی موت لازمی ہے۔ ٹھیک ہے رستم، لیکن اسے قتل کرنے کے لیے مجھے مت کہنا، میں اسے قتل نہیں کر سکوں گا۔ تم بھی عجیب آدمی ہو۔ خیر ہٹا اس قصے کو، یہ بتاؤ کہ تاغانیوں نے سمندر کا پانی روکنے کے لیے جو دروازے بنا رکھے ہیں کیا لڑائی کے دوران وہ انہیں کھول دیں گے؟ میں رستم کے مشاہدے اور عسکری قیادت و صلاحیت پر حیران رہ گیا۔ اگر وہ جنگ ہارنے لگیں گے تو یقیناً یہ سمندری روک ہٹا دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ شہر فتح کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب سمندری ریل آئے تو خادم اعظم کے زیادہ سے زیادہ آدمی خندق میں موجود ہو تاکہ ان کی اکثریت غرق ہو جائے۔ تب تک میں اپنے آدمیوں کو آگے بڑھنے سے روکے رکھوں گا۔ میں نے خندق کی گہرائی کا اندازہ کر لیا ہے۔ جب وہ روک ہٹائیں گے تو پانی کی کم از کم گہرائی 10 ہاتھ ہوگی۔ میں نے رستم کو بتایا۔ تم خندق کے قریب نہیں گئے، پھر تم نے پانی کی گہرائی کا اندازہ کیسے کر لیا؟ ایک ایسے علم کے ذریعے جو ہماری سرزمین پر ہمیں سکھایا جاتا ہے، مگر ہم خندق میں پانی بھر جانے کے باوجود فصیل تک پہنچ سکتے ہیں بشرطے کہ پل بنانے والوں کو تاغانیوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ پل کیا ہوتا ہے، ہم بھی پل بنایا کرتے تھے، مگر وہاں درختوں اور لکڑی کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے۔ میں نے اسے وہ ترکیب بتا دی جس کے ذریعے ہم پل بنا سکتے تھے۔
रुस्तम ये जानकर खुश हो गया, मैंने तुम्हें अपना साथी मुंतखब करने में कोई गलती नहीं की सरफरोश। इतने में सूरज निकल आया और करना फूके जाने लगे। वो आसूरी जो रात को जमीन पर ही लेट गए थे आंखें मलते हुए उठ बैठे। आसूरी अफसरान सिपाही की सफाराई में लग गए। सिपाहियों ने जल्दी जल्दी घोड़े के ठंडे गोश्त से नाश्ता किया और मार्का आराई के लिए तैयार हो गए। उन तागानियों के पास कोई तोप ना थी, वरना दाग चुके होते। अब तक वो भी शहर पना पर सफ बस्ता हो चुके थे। उनके पास बड़ी बड़ी कमानें थी जिनसे बैक वक्त 12 तीर चलाए जा सकते थे और उनका चिल्ला कई आदमी खींचते थे। देखते देखते उन कमानों से नेज़े नुमा तीर बरसने लगे। उन्होंने आसूरियों की अगली सफ में तबाही मचा दी। मैंने एक तीर 2 आसूरियों के जिस्म में उतरते देखा। वो दोनों ही माहिए बेहाब की तरह तड़पने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये उनका अच्छा हथियार है, मगर इसमें एक खराबी है, इसे छोटी कमानों की तरह ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। अगर हम तेजी से आगे बढ़े तो तीरों की जद से महफूज रह जाएंगे, क्योंकि ये तीर हमारे सरों पर से गुजर जाएंगे और जब खादे आजम के सिपाही आगे बढ़कर हमारी जगह लेंगे तो उनका निशाना बन जाएंगे। अब जरा गौर से सुनो सरफरोश, हम तेजी से आगे बढ़कर खाई के किनारे गड़ी हुई नोकदार छड़ियां उखेड़ेंगे और हमारे आदमी आगे बढ़कर दीवार के साथ सीढ़ी लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा जानी नुकसान तो होगा, मगर ज्यादा नहीं। शाह तंबूर जो पीछे बैठा ये मंजर देख रहा है समझेगा कि हम बड़ी बेजिक्री से आगे बढ़कर फसील सर करना चाहते हैं। मैंने पलटकर पीछे देखा तो खादे आजम वाकई एक ऊंचे तख्त पर बैठा था। उसने अपनी इकलौती आंख पर हाथ रखकर छज्जा बना रखा था। सादिया उसके पहलू में खड़ी थी। तख्त के इर्द गिर्द शाह तंबूर के मुहाफिज खड़े थे और घोड़ों की दुमों वाले फरेरे लहरा रहे थे। इतने में तंबूर ने हाथ उठाकर हमले का इशारा किया तो रुस्तम बोला, ये बहादुर जंगजू है, मगर इसे मैदान कारजार में बहादुरों की सी मौत नहीं मिलेगी। इतने में तीरों की एक और बौछार आई, लेकिन अब रुस्तम के सिपाही पीछे हटकर उनकी जद से महफूज हो गए थे। रुस्तम बोला, जब हम खंदक में पहुंचकर सीढ़ियों के लिए चबूतरा या बुनियाद बना डालेंगे तो आराम करने के लिए पीछे आ जाएंगे। तब मैं खादे आजम के बेहतरीन दस्ते वहां भेज दूंगा ताकि वो काम जारी रख सके। खादे आजम को जरा सा भी शक नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि यही वो वक्त होगा कि तागानी समंदरी रोक हटा लेंगे, वरना हमारे आदमी फसील पर चढ़ जाएंगे। अब एक आखिरी बात, आज अकब से होशियार रहना, हो सकता तुम पर पीछे से कोई वार कर दे। ये कहकर वो पलटा और फौजियों से मुखातिब होते हुए बोला, आगे बढ़ो आसूरी बहादुरों। उसके साथ ही उसने अपना घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा दिया। मैं भी उसके साथ था। हमारे पीछे आसूरी शहसवार भी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े। उनमें से कुछ तो सनसनाते हुए तीरों का निशाना बन गए, कुछ उनकी जद से निकल आए। ऐसा लगता था कि आसूरी मैदान जंग में मरने के लिए पैदा हुए हों। एक मरता या जख्मी होकर गिरता तो फौरन दूसरा उसकी जगह ले लेता था। रुस्तम ने खाई के किनारे पहुंचकर सवारों को घोड़ों से उतरने और तीर चलाने का हुक्म दिया तो वो अपने घोड़ों के करीब घुटनों के बल बैठकर जवाबी तीर चलाने लगे, मगर उनके बेशतर तीर खाली जा रहे थे क्योंकि दीवार दूर थी। फिर रुस्तम ने कुछ दस्तों को नोकदार छड़ियां उखेड़ने का हुक्म दिया तो वो छड़ियां उखेड़ते हुए खाई पार करके खंदक तक पहुंच गए। तागानियों ने अपनी कमानों को किसी हद तक नीचे कर लिया था और मुसलसल तीर बरसा रहे थे, मगर अब उनकी कमानों की कारकर्दगी ज्यादा मौसर नहीं रही थी। इतने में कुछ आसूरी दस्ते सीढ़ियां, लकड़ियों के टुकड़े, तख्ते और औजार से भरी टोकरियां उठाए वहां पहुंच गए और खंदक में उतरकर फसील के साथ साथ सीढ़ियां लगाने और चबूतरे बनाने लगे। ये देखकर तागानी घबरा गए और उनकी मदाफत में शिद्दत आ गई। रुस्तम ने दाएं जाने वाले दस्तों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया जो सादिया के सिपाहियों पर मुश्तमिल था। वो अंधाधुंध आगे बढ़े तो बैक वक्त 12 तीर चलाने वाली कमानों ने उनमें से बेशतर को खाको खून में लिथेड़ के रख दिया। तीर मेरे और रुस्तम के गिरदोपेश में भी गिर रहे थे और हम किसी भी वक्त उनका निशाना बन सकते थे। एक तीर ने तो रुस्तम के घोड़े को जख्मी भी कर दिया था। हम इधर उधर घोड़े दौड़ाकर हिदायत दे रहे थे कि इतने में मेरी निगाह अचानक एक आसूरी पर पड़ी जो मेरे वाएं जाने घुटने पर बैठा चिल्ले में तीर चढ़ा रहा था, मगर उसकी निगाहें मुझ पर जमी थी। मुझे रुस्तम की तनबीह याद आ गई। मैंने ढाल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अगरचे उस आसूरी ने कमान फसील की तरफ उठा रखी थी, मगर चिल्ला खींचने के बाद उसने अचानक रुख मोड़कर तीर मेरी तरफ छोड़ दिया, जिसे मैंने इन वक्त पर ढाल से रोका तो वो उठकर भागा। मैंने अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। रुस्तम मामले की नौयत भाप गया था। जो ही बासूरी उसके करीब से गुजरा, रुस्तम उस पर तलवार से वार करते हुए चिल्लाया, बुज़दिल भगोड़े, पीछे को कहां भाग रहे हो, आगे बढ़ो। तलवार का एक ही वार उसके लिए कारी साबित हुआ और वो ढेर हो गया। रुस्तम ने मुझसे कहा, होशियार रहना, वो फिर कोशिश करेंगे। मैंने उस आसूरी पर निगाह डाली। उसके लिबास पर खादे आजम का निशान था। इसका मतलब था कि शाह तंबूर ने मुझे मौत के घाट उतारने के लिए अपने आदमी लगा दिए थे। मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने खंदक की तरफ देखा। आदमी मर रहे थे, मगर मुताबिद मकामात पर सीढ़ियां बुलंद होती जा रही थी और शाह तंबूर के ताजा दम दस्ते खाई में उतर रहे थे। रुस्तम ने अपने आदमियों को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। लोस्ता, अपने आदमियों को फिर से तरतीब दो, थोड़ी देर बाद इन्हें फिर हमला करना है। रुस्तम चीख कर बोला। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि इतनी देर में आसूरी कुछ ऐसी सीढ़ियां भी बना चुके थे जिनमें मिट्टी भरी जा रही थी ताकि उनके जरिए घोड़े ऊपर चढ़ सकें। कुछ आसूरी सिपा तीरंदाजी में मसरूफ थी और कुछ सीढ़ियां बनाने, मिट्टी खोदने और भरने में लगी हुई थी। अब खाई में हजारों आसूरी समा चुके थे। इतने में रुस्तम ने समंदर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? मैंने समंदर की जानिब निगाह डाली तो मुझे बड़े बड़े मीनार से हरकत करते दिखाई दिए और फिर मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में देर ना लगी कि वो पत्थर फेंकने वाली सादा मशीनें हैं।
चंद लम्हे बाद वो मंजबीकें पत्थर के गोले बरसाने लगी जो बैक वक्त 15-20 आदमियों को गोश्त के लोथड़ों में बदल देते थे। शुक्र है कि मैंने अपने दस्ते पहले ही बाहर निकाल दिए थे, ये तो खादे आजम के आदमी मर रहे हैं। रुस्तम बोला। इतने में मिट्टी वाली कुछ सीढ़ियां मुकम्मल हो गईं और घोड़े पहाड़ी बकरों की तरह उन पर चढ़ने लगे। मैंने रुस्तम को बताया, यही वो वक्त है जब तागानियों को समंदरी रोक हटा देनी चाहिए। उधर आसूरियों में जोशो खरोश बढ़ गया। बहुत सी जगहों पर प्यादा सिपाहियों के चढ़ने के लिए फसील के साथ साथ सीढ़ियां लगा दी गई थी और आसूरी अपनी तलवारें लहराते ऊपर चढ़ने लगे थे। मैंने पलटकर शाह तंबूर की तरफ देखा। वो अपने तख्त से उतरकर कुछ आगे आ चुका था और खड़े खड़े ये तमाशा देख रहा था। शायद उसे यकीन हो गया था कि फतह उसके कदम चूमने वाली है। तागानी ऊपर से सीढ़ियां गिरा रहे थे, खौलता हुआ पानी और तेल उंडेल रहे थे, मगर आसूरी जान की परवाह किए बगैर तलवारें लहराते और दांतों में खंजर दबाए ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। खंदक में खड़े हुए आसूरी ऊपर दिफाई कार्रवाइयां करने वाले तागानियों पर तीर बरसा रहे थे, जिसका खातिर खा नतीजा बरामद हो रहा था। कई मकामात पर आसूरी सिपाही ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गए थे और 10-10 लड़ाई शुरू हो गई थी। एन उसी वक्त गरजदार आवाज सुनाई दी और सिपाहियों का हौसला बढ़ाने वाले रुस्तम ने मुझे बताया कि तागानियों ने समंदरी रोक हटा दी है। हम तेजी से खाई के किनारे से पीछे हटने लगे। इतने में एक तूफान बलाखेज की तरह समंदरी पानी का जबरदस्त रेला आया और खंदक में मौजूद हर जीनफ्स और हर शय को खसो खाशाक की तरह अपनी लपेट में लेकर आगे बढ़ गया। मैंने पलटकर शाह तंबूर की तरफ देखा। वो बेबसी से अपने सीने पर 2 हथौड़ मार रहा था। उधर फसील पर तागानी खुशी के मारे नाच रहे और नारा हाय मुसरत बुलंद कर रहे थे। अब तुम्हारी तरकीब आजमाने का वक्त आ गया है, देखे सरफरोश कि वो किस हद तक कामयाब रहती है। रुस्तम ने मेरी तरफ झुकते हुए धीमी आवाज में कहा। मैंने जो तरकीब रुस्तम को बताई थी उसका लुब्बे लुबाब ये था कि जब तागानी समंदरी रोक हटाकर खंदक में पानी छोड़ेंगे तो खंदक और खाई की गहराई में बरसरे पैकार आसूरी पानी के जबरदस्त रेले में डूब जाएंगे और तागानी अपनी जगह मुतमईन हो जाएंगे कि उन्होंने जंग जीत ली है। एन उसी वक्त हम अपने छकड़े खाई और खंदक में ले आएंगे और ये तैरते हुए छकड़े जब एक दूसरे से बांध दिए जाएं तो खाई से दीवार तक पुल सा बन जाएगा। चूंकि खंदक और खाई में 10 हाथ से ज्यादा पानी होगा, इसीलिए फसील की ऊंचाई भी बहुत कम रह जाएगी और यूं तागानी आसूरियों की अलगार नहीं रोक सकेंगे। रुस्तम ने मेरी तरकीब से इत्तेफाक करते हुए 50 खाली छकड़े मंगवा लिए थे और 1000 सिपाही बहता हुआ पुल तामीर करने के लिए लगा दिए थे जो इशारे के मुंतजर थे। जो ही रुस्तम ने मुझे अपनी तरकीब आजमाने के लिए कहा, मैंने कमांडर की हैसियत से छकड़े खाई के पास लाने का हुक्म दिया। रुस्तम के लश्करी दरमियान से हटे तो मेरी कमान के तहत काम करने वाले सिपाही बड़ी तेजी से छकड़े धकेलते आगे आ गए। मैंने उन्हें 10-10 छकड़ों की 2 कतारें बनाकर खाई में उतरने की हिदायत की। उन छकड़ों के पहलुओं में लगे हुए तख्ते उतारकर सामने लगा दिए गए थे ताकि वो तीरों के खिलाफ ढाल का काम दे सके। खाई डूबने वाले सिपाहियों और उनके घोड़ों हुई की लाशों से पट गई थी, जिन्हें जल्दी जल्दी हटाकर छकड़े पानी में उतारे जाने लगे। बहरी तागानी जब तक फसील पर नाच कूद और नारे लगाकर फतह की खुशियां मना रहे थे, ये सूरत हाल देखकर पहले तो चौंके, फिर घबरा गए। उन्होंने जल्दी से 12 तीर छोड़ने वाली कमानों का रुख छकड़ों की तरफ मोड़ा और तीर बरसाने लगे, लेकिन छकड़ों के सामने लगे हुए तख्ते अब सिपर का काम दे रहे थे। ये देखकर तागानियों ने मंजबीकों वाले दस्ते को इशारा किया तो भारी भारी संगी गोले एक बार फिर बरसने लगे और उन गोलों ने तबाही मचा दी। गोले गिरने से 50 हाथ की बुलंदी तक पानी उछलता था और जो छकड़ा भी गोले की जद में आता था चकनाचूर हो जाता था। उस वक्त तक हमने जो चंद छकड़े आगे बढ़ाए थे वो तिनकों की तरह टूट फूट कर बिखर गए और जो लोग उन पर सवार थे उनमें से एक भी जिंदा न बच सका। मेरी तरकीब नाकाम होने लगी तो मैं गम गुस्से के मारे पागल सा हो गया। अब मुझ पर जुनून से सवार हो चुका था। मैं हर कीमत पर आसूरियों को फसील तक पहुंचा देना चाहता था। मैंने अपना घोड़ा खाई में डाल दिया। मैंने देखा कि खाई का गदला पानी रुका नहीं बल्कि बह रहा है। इसका मतलब था कि तागानियों ने खंदक और खाई में भरे जाने वाले पानी की निकासी का इंतजाम किया हुआ था और बहते पानी में तैराकी से नाश्ता सिपाहियों के लिए पुल बनाना नामुमकिन था। इस सूरत हाल से रुस्तम भी काफी परेशान दिखाई देने लगा। मैंने धाड़ कर अपने नायब को हुक्म दिया जो खाई के किनारे खड़ा था, जल्दी से डंडे मंगवाओ। कौन से डंडे? वही जो घोड़े जोतने के लिए छकड़ों के आगे लगे होते थे। मैंने जवाब दिया और तेजी से पलटा। मैंने ये डंडे फालतू समझकर उतरवा दिए थे। अब 16 हाथ लंबे और 3 उंगल चौड़े उन डंडों को इस्तेमाल करने की तरकीब मुझे सूझ गई थी। इतने में रुस्तम भी मेरे करीब आ गया। तुम्हारी तरकीब तो नाकाम हो गई सरफरोश। मेरी पहली तरकीब नाकाम हो गई है मगर दूसरी तरकीब जरूर कामयाब होगी। वो क्या? मैं छकड़ों को कश्तियों की तरह इस्तेमाल करूंगा। हाँ, बिखरी हुई कश्तियों पर तागानियों के तीर बरसाना भी मुश्किल होगा और वो गोलों की जद से भी बच सकती हैं। रुस्तम ने मेरी नई तरकीब को सराहते हुए कहा, सारे छकड़े धर ले आओ। मैंने अपने दूसरे नायब को हुक्म दिया और वो उसकी तामीर के लिए पलट गया। उस वक्त तक खादे आजम के बेशतर सिपाही मर चुके थे जबकि रुस्तम के दस्ते भी ताजा दम थे। शाह तंबूर के आदमियों को खासी सजा मिल चुकी है। वो आधे से ज्यादा गर्क हो गए हैं। जो बच गए हैं वो दिल शिकस्ता हैं और ये बात हमारे हक में बेहतर है। जब तुम्हें मेरे आदमी की जरूरत हो तो मुझे इशारा कर देना। दीवार मेरे दस्तों को सर करनी चाहिए और तुम्हारी कश्तियों पर भी मेरे ही आदमी जाएंगे। ये कहकर वो खाई के किनारे की तरफ पलट गया।
اگرچہ تاغانیوں کی طرف سے گولہ باری اور تیر اندازی جاری تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہو جیسے ان کے پاس تیر ختم ہو گئے ہیں یا وہ ان کی قلت کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ان کی تیر اندازی کی رفتار سست پڑ گئی تھی۔ دوسرے میں نے یہ بھی پرکھ لیا تھا کہ منجبیقوں کے گولے ہمیشہ ان کے نپے تلے نشانے پر ہی گرتے ہیں، اس لیے میں نے ان مقامات کا انتخاب کر لیا تھا جہاں جہاں مجھے چھکڑوں کی کشتیاں فصیل کی طرف بڑھانا تھی۔ چھکڑوں کو کھائی کے کنارے تک دھکیل کر لانے والے آسوری سپاہی نہیں تھے، بلکہ نہتے لیج جمع کرنے والوں کو قربانی کے بکرے بنا کر آگے بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے ماردوں کی بیٹی کا خیال آیا، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ میں نے لیج جمع کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ ان چھکڑوں کے پہیے اتار دیں اور انہیں اٹھا کر کھائی میں اتر جائیں۔ اتنے میں رستم بھی اپنے دستے کھائی کے کنارے لے آیا۔ میرے آدمی ملہ یا کشتی بان نہیں ہے، تمہیں ان کی رہبری کرتے ہوئے بتانا پڑے گا کہ کشتی کیسے چلائی جاتی ہے، اس نے کہا۔ میں نے ہر چھکڑے کے لیے 10 آدمی کو مقرر کر دیا اور سب سے پہلے چھکڑے کے قریب آ کر سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہادر آسوریوں، جیسا میں کروں تمہیں بھی ویسا ہی کرنا ہوگا، یا تو ہم فصیل سر کر لیں گے یا مارے جائیں گے، ہمیں واپسی کی مہلت نہیں ملے گی۔ میں نے چھکڑوں کی چھتیں اتروا کر سامنے لگوا دی تاکہ کچھ آڑ میسر آ جائے۔ ہر چھکڑے پر 4 آدمیوں کو وہ 16 ہاتھ لمبے ڈنڈے تھما دیے اور انہیں بتایا کہ ڈنڈوں سے چپوں کا کام کیسے لیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا تو میں نے ایک ڈنڈے کے ساتھ گھوڑے کی دم باندھی، اسے لہرا کر رستم کو اشارہ کیا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ ڈنڈوں سے کشتی کو پانی میں دھکیل کر آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ بحری تاغانی جو فصیل پر کھڑے اب تک کے تماشا دیکھ رہے تھے، میری چھکڑا کشتی کو فصیل کی طرف بڑھتے دیکھ کر میرا منصوبہ سمجھ گئے اور تیزی سے اس طرف بڑھے جہاں میری چھکڑا کشتی فصیل سے لگنے والی تھی۔ میرے پیچھے دوسری کشتیاں بھی چل پڑی۔ اس وقت تاغانیوں سے بہت بڑی غلطی یا حماقت یہ ہوئی کہ وہ فصیل کے کنارے جمع ہو گئے تاکہ ہمیں مار بھگائیں، مگر اس طرح جھمگٹوں کی شکل میں ان کے لیے ہتھیار استعمال کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو گیا تھا۔ دوسرے ان کے پاس چھوٹی کمانیں اور نیزے بھی نہ تھے، چنانچہ فصیل کے قریب پہنچتے ہی میں نے اپنے آدمیوں کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ پہلے ہی حملے میں 20 بحری تاغانی ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کے ساتھیوں میں افراتفری مچ گئی۔ وہ تیروں کی باڑ سے بچنے کے لیے فصیل کے کنارے سے پیچھے ہٹے تو چھکڑا کشتی پر سوار رستم کے بہادروں نے پہلے ایک دوسرے کے کندھوں پر اور پھر فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں 7 جوانوں کے ساتھ فصیل پر چڑھا تو پیچھے ہٹ جانے والے بحری تاغانی پلٹ کر ہم پر ٹوٹ پڑے، لیکن میرے آدمیوں نے نیم بحری کی صورت میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تاغانی جانتے تھے کہ اگر وہ یلغار نہ روک پائے تو ان کا بچہ بچہ تحقیق کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگا دی اور نوبت 10 بدس لڑائی تک آن پہنچی۔ انہوں نے میرے گروہ کو گھیر لیا، میرے ساتھی ایک ایک کر کے کٹنے لگے یا بری طرح گھائل ہو گئے۔ 3 تاغانیوں نے بیک وقت مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ایک کو تلوار کی ضرب لگائی، دوسرے کو خنجر گھونپا، مگر تیسرے نے میرے سر پر کلہاڑا دے مارا۔ ہر چند کی میرے سر پر خود تھی، لیکن اس ضرب سے میں چکرا کر رہ گیا۔ لڑکھڑا کر گرتے ہوئے میں نے خنجر اس کے پہلو میں اتار دیا۔ اتنے میں کچھ اور تاغانی سپاہی میری طرف لپکے۔ اب مجھ میں ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اچانک مجھے رستم کی دھار سنائی دی۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا ہے۔ میں نے اپنا سر جھٹک کر حواس قائم رکھنے کی کوشش کی اور جب چند لمحوں بعد میں دوبارہ آنکھیں کھولنے پر قادر ہوا تو رستم ان کا صفائی کر چکا تھا، لیکن اس کی پیشانی پر لگے زخم سے بھی خون رس رہا تھا۔ تمہاری یہ ترکیب کامیاب رہی سرفروش، ادھر دیکھو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، فصیل پر جگہ جگہ آسوری سپاہی چڑھ رہے تھے اور نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ رستم نے مجھے بتایا کہ وہ مزید 200 چھکڑوں کو کشتیوں میں بدلنے کا حکم دے آیا تھا۔ میں نے فصیل کے کنارے سے میدان کی طرف دیکھا، 20 چھکڑے کھائی میں اتر رہے تھے اور 20 میدان سے کھائی کی طرف لائے جا رہے تھے۔ تیروں پر گھوڑوں کی لہراتی دمیں اور انسانی کھوپڑیاں بتا رہی تھی کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ اچانک میری نگاہ شاہ تمبور کے خیمے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ تخت پر کھڑا اپنی اکلوتی آنکھ پر ہاتھ کا چھجا بنائے فصیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ اس کے قریب کھڑی ہاتھ لہرا رہی تھی، شاید اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے رستم کی طرف پلٹ کر کہا، کچھ لوگوں کو ان بحری دروازوں کی طرف بھیجو تاکہ وہ انہیں بند کر کے پانی کا بہاؤ روک دیں۔ تھوڑی دیر میں خندق اور کھائی کا پانی نکل جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے نکاسی کا انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں تشریف لاتے ہوئے خادم اعظم کے پاؤں گیلے ہو جائیں۔ رستم مسکرا کر بولا، بہت اچھی بات کی ہے تم نے، شہنشاہ معظم کے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے۔ اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کو پانی روکنے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت تک فصیل بحری تاغانیوں سے خالی ہو چکی تھی اور آسوری جوک تر جوک شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ میں اور رستم فاتح کمانداروں کی طرح ایک جگہ فصیل کی سیڑھیوں سے اتر کر شہر کے چوراہے میں پہنچے۔ یہاں کچھ دیر تاغانیوں اور آسوروں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی تھی، اس لیے وہاں بہت سی لاشیں پڑی تھیں۔ 10-15 مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور جگہ جگہ سے بچوں اور عورتوں کی آہو بکا سنائی دے رہی تھی۔ میں اور رستم ایک چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میرے سر سے جنگ کا جنون اتر چکا تھا۔ عورتوں اور بچوں کی چیخوں پکار نے میرا دل گداس کر دیا۔ نہ جانے کتنی ماؤں سے ان کے بچے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے اور کتنے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، کتنی بہنیں اپنے بھائیوں کا ماتم کر رہی تھی اور کتنی سہاگنوں کی مانگ اجڑ گئی تھی۔ اس خیال نے اچانک مجھے سعدیہ کی یاد دلا دی، سعدیہ جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور جسے رستم موت کی میٹھی نیند سلا دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا رستم سے کہہ دوں کہ وہ سعدیہ کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دے، وہ جیسی بھی ہے میرے بچے کی ماں بننے والی ہے،
اگر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تو وہ معصوم روح جو اس کے وطن میں پرورش پا رہی ہے ناکردہ گناہوں کی سزا میں عالم وجود میں آنے سے پہلے ہی موت کے اندھے کنویں میں دھکیل دی جائے گی۔ ابھی میں یہ بات چھیڑنے کے لیے دل ہی دل میں تمہید باندھ ہی رہا تھا کہ رستم نے اپنے سر سے خود اتارتے ہوئے کہا، یہ تاہانی تو بڑے زبردست جنگجو نکلے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اتنے دلیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی زن سے ایک تیر ہمارے درمیان سے گزر گیا۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، خادم اعظم کا ایک سپاہی ایک ستون کی آڑ لے رہا تھا۔ ہم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اتنے میں سپاہی نے پھر چلا کھینچا، مگر اس کے تیر چلانے سے پہلے ہی ہم ایک طرف ہٹ گئے۔ اس بدمانس کی اولاد کو جانے مت دینا، رستم چیخا اور تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ میں نے بھی رستم کی تقلید کی۔ شاید امور نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے یقیناً کوئی بڑا انعام رکھا ہوگا، جبھی تو وہ آسوری سپاہی شہر میں لوٹ مار کرنے کے بجائے مجھے اپنا نشانہ بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ رستم گالیاں بکتا ہوا اس کا تعاقب کر رہا تھا اور میں اس کے پیچھے تھا۔ سپاہی ایک تنگ گلی میں گھس گیا۔ رستم نے تعاقب جاری رکھا، مگر چند لمحے بعد رستم پلٹا اور بولا، دیوار سے لگ جا سرفروش، تاغانی گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ وہ 10 گھڑ سواروں کی ایک ٹولی تھی، ان میں کچھ زخمی بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آسوروں سے جان بچانے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں، مگر انہیں کہیں جائے امان دکھائی نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ مرنے سے پہلے دوسروں کو مارنے کے در پر تھے۔ وہ مغلظات بکتے ہوئے میرے اور رستم کی طرف بڑھے۔ ہم نے اپنی اپنی پیٹھ دیواروں سے لگا رکھی تھی۔ جیسے وہ ہم پر حملہ ور ہوئے، ہم نے جھکائی دے کر ان کے گھوڑوں کو زخمی کر دیا۔ گھوڑے بتکے اور ہم موقع ملتے ایک دروازے میں گھس گئے۔ گھڑ سواروں نے پلٹ کر پھر حملہ کیا، لیکن اب ہم اپنی اپنی ڈھال استعمال کر سکتے تھے۔ ہم نے ان کے وار روک کر 2 سپاہیوں کو تحقیق کر دیا، مگر تیسرے سوار کے نیزے کی انی مجھے زخمی کر گئی۔ مجھ پر ایک بار پھر جنون طاری ہو گیا۔ میں دروازے سے نکلا اور اندھا دھند لڑنے لگا۔ اتنے میں کچھ آسوری سوار بھی وہاں پہنچ گئے اور تاغانی سواروں پر ٹوٹ پڑے۔ چند لمحوں بعد ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا۔ میں لپک کر اس دروازے میں جہاں رستم کھڑا تھا، میں نے دیکھا وہ اپنا دایاں بازو تھامے زمین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ اس کے ہاتھ سے خون کی موٹی دھار بہ رہی ہے اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے۔ کیا یہ رستم؟ میں چیخ پڑا۔ وہ مجروح مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میری قسمت خراب ہے سرفروش، اس منحوس کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قریب پڑے تاغانی کی طرف اشارہ کیا جو دم توڑ چکا تھا۔ اس بدبخت نے میرا کام بھی تمام کر دیا۔ میں نے جلدی سے اس کے بازو کا جائزہ لیا اور فوراً اپنی پٹی اتار کر اس کے بازو پر آنے والے زخم سے کچھ اوپر کس کے باندھ دی، جس سے اس کے خون کا بہاؤ رک گیا۔ اس وقت میری حالت کسی سچا جیسی سرفروش، مجھے سہارا دے کر یہیں بٹھا دو۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور آسوڑی گھڑ سواروں کے سرخیل سے کہا، جلدی سے انگیٹھی لوہے کا ٹکڑا لاؤ، اگر زخم فوراً میں داغا گیا تو خون بند نہیں ہوگا اور اس کا زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ وہ فوراً وہاں سے چل دیا۔ رستم کی پیشانی آلود ہو گئی تھی۔ اس نے عجیب سی نگاہ سے میری طرف دیکھا اور نقاہت سے بولا، میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے۔ میں کسی انسان یا شیطان سے نہیں ڈرتا، مگر داغے جانے سے میری روح کانپتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں نے نرمی سے اس کا شانہ تھپکا، نہیں رستم، تم اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف برداشت کر سکتے ہو۔ میں نے تمہارے جیسے جگرے والا آدمی نہیں دیکھا۔ اگرچہ تم ایک ہاتھ سے محروم ہو گئے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ کیا تکلیف کی وجہ سے تم سب کچھ بھول گئے ہو؟ نہیں، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ کام آج کی رات ہوگا، لیکن اب میرے وجہ سے تم انجام دو گے۔ جب بونا شاہ تمبور کو زہر دے دے تو تمہیں فوری طور پر سعدیہ کو قتل کرنا ہوگا۔ میں بھی وہاں موجود رہوں گا، لیکن اس حالت میں ایک عورت کو بھی تحقیق نہیں کر سکتا میں۔ یہ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل پر گہرا گھاؤ ڈال دیا ہو۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے سعدیہ کو قتل کرنا ہوگا، اسی سعدیہ کو جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بحری تاغانیوں کا یہ شہر صرف 4 گھنٹے کے اندر اندر تباہ برباد کر دیا گیا۔ ہر گھر سے دھواں شعلے اٹھ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر گلی اور ہر کوچے سے موت اپنے بال کھولے بین کرتی گزر گئی ہو۔ تاغانی بچوں، بوڑھوں اور جوانوں، عورتوں کی لاشیں ڈھو کر اس سبزہ میں پہنچا دی گئی تھی جس کے ایک کنارہ آسوریوں کی خیمہ گاہ تھی۔ زندہ بچنے والوں کو اسی جگہ لا کر قتل کیا گیا تھا تاکہ ان کے بریدہ سروں سے مینار بنایا جائے جو وہاں سے گزرنے والوں کو فاتح اعظم شاہ تمبور کی یاد دلاتا رہے۔ اس شہر کی صرف ایک ہستی کو اس وقت قتل نہیں کیا گیا تھا، اور یہ شخص تھا شہر کا ناظم اوسمندی۔ اسے عین اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ خودکشی کرنے والا تھا۔ اسے پابا زنجیر خادم اعظم کے سامنے لایا گیا اور اس وقت تک اس پر تشدد کیا جاتا رہا جب تک اس نے شاہ تمبور کو مطلوبہ معلومات فراہم نہ کر دی۔ اس کی ہر کربناک چیخ پر شاہ تمبور قہقہا لگاتا تھا۔ بالآخر اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں مجھے سپہر کو بابر کی زبانی معلوم ہوئی۔ وہ میرے زخم کا معائنہ کر رہا تھا جو مجھے تاغانی گھڑ سوار کے نیزے سے آیا تھا۔ اس وقت میں رستم کی تکلیف دیکھ کر اپنا یہ زخم بھول گیا تھا۔ نیزے کی انی مجھے ایک پسلی میں چبھی تھی۔ بابر نے زخم صاف کیا اور بتایا کہ اس کے خیال میں زخم داغنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ میں رستم کی حالت دیکھ چکا تھا، لیکن میں اس کے ضبط و حوصلے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جب اس کا بازو کاٹ کر اسے سرخ لوہے سے داغا گیا تو اس کے ہونٹوں سے سسکاری تک نہیں نکلی تھی۔ میں وہاں سے اپنے چھکڑے میں چلا آیا تاکہ آرام کر سکوں۔ یہی بابر نے میری مرہم پٹی کرتے ہوئے ساری باتیں مجھے بتائی تھی۔ خادم اعظم تمبور سروں کا مینار تعمیر کروا رہا ہے، اس کے لیے زمرد کی کلو کندہ کرائی جا رہی ہے،
جس پر یہ تحریر ہوگی۔ اے پڑھنے والوں، یہ لوح سمر کی گواہ ہے کہ حاکم دورہ قائد اعظم تنبور، جس کے نام سے دنیا لرز اٹھتی ہے، اس راہ سے گزرا تھا، اور ایک آسا حائصر اس حقیقت کے شاہد ہے کہ انہوں نے حاکم دورہ قائد اعظم تنبور کے حکم سے روگردانی کی تھی۔ بابر نے یہ بھی پتا کہ شاہ تنبور آج کل بہت زیادہ بروز پی رہا ہے اور دیوانگی کے بھرپور دورے میں مبتلا ہے۔ اتنے میں چھکڑے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آنے والا سعدیہ کا گونگا بہرا سیاہ فام غلام تھا۔ وہ میرے لیے اس کا بے حد اہم پیغام لایا تھا۔ یہ پیغام لکڑی کی ایک چھوٹی سی تختی پر لکھا گیا تھا: آج رات تک میرے پاس مت آنا، وہ انتہائی غصے میں ہے کیونکہ تم ابھی تک زندہ سلامت ہو۔ تمہیں آج رات وہی کرنا ہے جو کہا گیا ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بابر کو اس کے چھکڑے میں بھیج دیا اور خود سوچ کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا۔ سعدیہ چاہتی تھی کہ جو ہی مارنو قائد اعظم کا کام تمام کرے میں اسے ہلاک کر دوں، اور رستم کی خواہش تھی، بلکہ یہ حکم تھا کہ میں سعدیہ کو قتل کروں، لیکن میں اپنے ہونے والے بچے کی ماں کا قاتل نہیں بن سکتا تھا۔ مجھ میں سوچنے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ میں سوچوں اور وسوسوں میں گھرا ہوا تھا کہ اتنے میں مجھے رستم کا پیغام ملا کہ جب اندھیرا ہو جائے تو میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں غروب آفتاب کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہوتے خیمہ گاہ میں ہر طرف ہنگامہ طرب کی گونج سنائی دینے لگی۔ آج بروس پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ فاتح آسوری قہقہے لگا رہے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد میں چھپتا چھپاتا اور الاؤ کی روشنیوں سے بچتا بچاتا رستم کے خیمے تک پہنچ گیا۔ اگرچہ میرے گلے میں اب بھی طلائی توق جگمگا رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ آج کے مارکے کے بعد آسوریوں کے دلوں میں میرے لیے احترام بڑھ گیا ہوگا، اور وہ ایک بار پھر میری بہادری اور بے جگری کے معترف ہو چکے ہوں گے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود قائد اعظم میری جان کے در پہ تھا۔ جو ہی میں رستم کے خیمے کے دروازے پر پہنچا، 6 محافظوں کے سرخیل نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا اور بولا: کماندار آپ کے منتظر ہیں سردار۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب لوگ پوری طرح مسلح ہیں، انہوں نے بروس بھی نہیں پی رکھی۔ مجھے سردار سرفروش کے الفاظ سن کر تسکین اور خوشی محسوس ہوئی کہ اب آسوری پھر مجھے محترم سمجھنے لگے ہیں۔ میں خیمے میں گیا تو دیکھا کہ مارنو بھی رستم کے پاس بیٹھا تھا۔ رستم ایک تخت پر نیند دراز تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف نگاہ دوڑائی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا، البتہ اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر میرا استقبال کرنا نہ بھولا۔ اس کے دائیں بازو پر پٹیاں بندھی تھیں اور اس نے بازو کو چمڑے کی ایک پٹی میں ڈالا ہوا تھا جو اس کے گلے میں جھول رہی تھی۔ اس نے قائد اعظم کے جراحوں کے مشورے کے باوجود بروس نہیں پی تھی۔ وہ چمڑے کا ہلکا لباس پہنے تھا۔ اس کی خود اور تلوار اس کے قریب ہی رکھی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں سردار، آج ہم ضرب لگائیں گے، اس لیے ہم نے بروس کو منہ نہیں لگایا۔ سعدیہ کے آدمیوں نے بھی آج بروس نہیں پی ہوگی۔ ماردو بول اٹھا: بے وقوف عورت بھی غالباً آج رات ہی ضرب لگانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا: ہاں کماندار، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ یہ سن کر رستم نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہ لمبی سانس لیتے ہوئے بولا: اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پہل ہم کریں گے۔ میرے آدمی اس کے آدمیوں سے بہتر طریقے پر مسلح ہوں گے اور وہ اس کے آدمیوں پر نگاہ رکھیں گے۔ اب تم سردار سرفروش کو بتاؤ ماردو کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ماردو نے اپنی داڑھی کھجائی اور بولا: میں اسے ایسا زہر دوں گا جس کا کوئی تریاق نہیں، لیکن یہ زہر چند لمحے بعد اپنا سر دکھائے گا اور اسے ڈھیر کر دے گا۔ اسی وقت تمہیں سعدیہ کو تحقیق کر دینا ہوگا سردار، پھر تمہیں حت الوسع اپنا دفاع بھی کرنا ہوگا۔ رستم بولا: اس کی ضرورت زیادہ دیر تک پیش نہیں آئے گی، میں بھی وہاں موجود ہوں گا، مگر یہ ظاہر کروں گا کہ میں شدید درد میں مبتلا ہوں۔ جو ہی سعدیہ مرے گی میں بول اٹھوں گا اور اقتدار اپنی کمان میں لے لوں گا، باقی سب کچھ میرے آدمی سنبھال لیں گے۔ اس میں خطرہ تو ہے، لیکن اگر ہم نے کوئی غلطی نہ کی تو سب کچھ حسب منشا ہو جائے گا۔ یہی وقت ہے جب مجھے ان کو سچائی بتانا تھی۔ میں سعدیہ کو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ان دونوں کو میری اس بات سے دھچکا سا پہنچا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ مجھے مارنو کی مخالفت کا کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ خود صاحب اولاد تھا۔ تم یہ بات جانتے تھے، پھر تم نے مجھے اب تک بتائی کیوں نہیں؟ رستم بولا: میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن ہر بار بات بیچ میں ادھوری رہ جاتی تھی۔ آخر اسے قتل کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تم اسے قیدی بنا سکتے ہو اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مجھے سعدیہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اپنے بچے سے ہے۔ زچگی کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو۔ تم پاگل ہو گئے سرفروش، تم مردوں کے مرد ہو۔ میں نے آج تمہیں میدان جنگ میں لڑتے دیکھا ہے۔ مجھے تم جیسے ساتھی کی ضرورت ہے، مگر جب تک وہ عورت زندہ ہے ہمارے سر محفوظ نہیں رہیں گے۔ آسوریوں میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ہم کسی بھی لمحے قتل کر دیے جائیں گے۔ رستم نے تائید طلب نظروں سے مارنو کو دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی: میں ٹھیک کہتا ہوں مارنو یا غلط؟ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک سوال نے کسی ناک کی طرف ہن اٹھا لیا۔ سعدیہ کہتی تھی کہ مارنو اس کا آدمی ہے۔ اس وقت رستم کا مشیر خاص نظر آ رہا تھا۔ آخر سعدیہ 100% یقین سے کیوں کہتی تھی کہ مارنو اس کی خاطر قائد اعظم کو قتل کرے گا؟ میں یہ سوال پوچھنے ہی والا تھا، مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ یہ اس مسئلے کا حل نہیں جو مجھے درپیش ہے۔ مارنو اٹھ کر ٹہلنے لگا، پھر وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے رستم سے بولا: میرا خیال ہے اس معاملے میں ہمیں سردار سرفروش کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کے احساسات سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ سعدیہ کا وجود ہمارے لیے موت کی پرچھائی بنا رہے گا، لیکن آسوریوں کو سربراہ بن کر کیا تم ایک عورت کو قابو نہیں رکھ سکو گے؟ بہر صورت منصوبہ طے پا چکا ہے اور اب اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔
بابا نے اپنی رائے کے ساتھ فیصلہ بھی دے دیا۔ رستم نے درد کے مارے اپنی آنکھیں ایک بار پھر موند لی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، اچھی بات ہے مار دو، لیکن سعدیہ کی ذمہ داری تم پر ہوگی سردار سرفروش۔ اگر آج رات ہم کامیاب ہو گئے تو تم میرے نائب بنو گے۔ سعدیہ نے کوئی گڑبڑ، سازش یا دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے تمہارے سر قلم کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ مجھے منظور ہے کماندار، جب سعدیہ بچے کو جنم دے گی تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس کے بعد ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ آج مارنو اپنے بہترین لباس میں تھا اور وہ لہک لہک کر باتیں کرتا تھا تو اس کی مخروطی ٹوپی کی نوک پر بندھا ہوا گھنگرو بجنے لگتا تھا۔ جب شاہ تنبور کچھ کھاتا یا پیتا ہے تو اسے پہلے تم چکھتے ہو مارنو، پھر تم اس کو زہر کیسے کھلاؤ یا پلاؤ گے؟ یہ بات نہ میں نے کماندار کو بتائی ہے اور نہ ہی تمہیں بتاؤں گا۔ اگر ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے تو تشدد سے مجبور ہو کر تم کے راز اگل سکتے ہو، اسی لیے میں نے اسے اپنے سینے میں دفن رکھا ہے تاکہ وقت آنے پر اسے دوبارہ استعمال کر سکوں۔ مارنو بولا۔ آخری منصوبہ بندی کے بعد میں اپنے چھکڑے میں لوٹ آیا، لباس تبدیل کیا اور خادم اعظم کے خیمے کی طرف چل دیا۔